دوستو، پاگل کتے کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری جسے ریبیز کہا جاتا ہے ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے جو ایک قسم کے وائرس سے پھیلتی ہے جو انسان کے مرکزی اعصابی نظام پر وار کرتا ہے۔ یہ وائرس عام طور پر جانوروں کے تھوک یعنی لعاب میں پایا جاتا ہے جو کاٹنے یا کریدنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ وہ جانور جو اس وائرس کو پھیلانے کا میڈیم یعنی ذریعہ ہیں ان میں کتے، بندر، چمگادڑ، بھیڑیے اور بلیاں شامل ہیں۔ دوستو، ریبیز سے ہر سال تقریباً 55,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ کتا اگر آپ کو کاٹتا ہے تو اس سوچ بچار میں وقت ضائع مت کیجیے کہ وہ پاگل تھا یا گھریلو تھا۔ پہلی فرصت میں قریبی سرکاری ہسپتال جائیے، وہاں ایمرجنسی والے اس صورتحال کو 100 گنا بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ مرچیں لگانا، سکہ باندھنا، تعویذ بندھوانا، یہ سب تکے ہیں۔ اگر کتا پاگل نہیں تھا تو یہ ٹوٹکے کام کر سکتے ہیں، اگر پاگل تھا تو موت یقینی ہے۔ ہسپتال دور ہے تو صابن اور بہتے پانی سے 10-15 منٹ تک اچھی طرح زخم کو دھوئیے۔ اس کے بعد پٹی مت باندھیں، اسے کھلا رہنے دیجیے اور ہسپتال چلے جائیے۔ 14 ٹیکوں کا اب زمانہ نہیں ہے، 1 مہینے میں 5 ٹیکوں، جس کا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ پہلا ٹیکہ، پھر تیسرے دن، پھر 7ویں دن، پھر 14ویں دن اور پھر 28ویں دن اس کا کورس ہوگا۔ بہت سی کمپنیوں کی بنائی ہوئی ویکسینز بھی مارکیٹ سے ملتی ہیں۔ جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی اچھی فارمیسی سے ویکسین خریدی جائے، کیونکہ اس کا اثر تب ہی بہتر ہوگا جب یہ مسلسل کولڈ چین میں رہے گی۔ کوئی بھی ویکسین بننے سے لے کر دکان پر آنے تک 2 سے 8 ڈگری کا ٹیمپریچر مانگتی ہے، سوائے پولیو اورل کے۔ جب بھی یہ سلسلہ ٹوٹے گا تو ویکسین خراب ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کا اثر ویکسین کی کوالٹی پر بھی منحصر ہے۔ ویکسین کے ساتھ ساتھ ریبیز امیونو گلوبولن RIG لگوانے بھی اکثر ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کتا آپ کا پالتو نہیں ہے تو کوئی رسک لینے سے بہتر ہے کہ ریبیز امیونو گلوبولن RIG ضرور لگوائیں۔ اسی طرح کتا جتنا سر کے قریب کاٹے گا، وائرس اتنی تیزی سے دماغ تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پاؤں پر یا ٹانگ پر کاٹے تب بھی جلدی ہسپتال جانا ضروری ہے، لیکن کندھے یا گردن والے معاملے میں بے احتیاطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ فوری طور پر ہسپتال کا رخ کرنا اور ویکسین کے ساتھ ساتھ ریبیز امیونو گلوبولن RIG لگوانا بہتر ہے۔ کتے کا پنجہ لگے، کوئی خراش ہو جائے یا آپ کے کسی زخمی حصے کو کتا چاٹ جائے، ریبیز کا ٹیکہ لگوا لیجئے، احتیاط لازم ہے۔ اگر کتا آپ کے یہاں پالتو ہے یا آپ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں یا آپ فوج میں ہیں یا دیہی علاقے کی پولیس میں ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ ہیں جہاں دوران ملازمت آپ کھلے میدانوں کا رخ کر سکتے ہیں یا کتوں والے کسی بھی علاقے میں آپ کا جانا پڑ سکتا ہے، تو آپ ریبیز سے بچاؤ کا حفاظتی کورس بھی کر سکتے ہیں۔ ریبیز سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں آج تک 5 سے زیادہ لوگ بچ نہیں سکے، وہ بھی 10-12 سال پہلے ایک تجربہ شروع کیا گیا تھا جس میں مریضوں کو مصنوعی طریقے سے کئی ماہ تک بے ہوش رکھا گیا، انہیں مختلف دوائیں دی گئیں اور آہستہ آہستہ جب وائرس ختم ہو گیا تب ہوش میں لایا گیا۔ لیکن یہ طریقہ بھی کئی 100 میں سے صرف 5 لوگوں کو بچا سکا۔ ان 5 کے بارے میں بھی ڈاکٹرز یہ خیال کرتے ہیں
کہ ان میں والدین سے ریبیز کے خلاف قوت مدافعت یعنی امیونٹی آئی ہوگی۔ بلی، گائے، بھینس، گھوڑا، گدھا، چمگادڑ، ہر وہ جانور جو دودھ پلانے والا ہے وہ ریبیز کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاگل کتا جب انہیں کاٹتا ہے تو وہ اپنے جراثیم ان میں منتقل کر دیتا ہے۔ وہی جراثیم انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اگر یہ جانور کاٹ لیں۔ یہ وائرس متاثرہ جانور کے لعاب میں بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ پاگل کتے کے کاٹنے سے مریض پانی سے ڈرتا ہے، یعنی وہ ہائیڈروفوبک ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں جواب عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ وائرس خود بخود پانی سے ڈر پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس وائرس سے پیدا ہونے والے اس نفسیاتی کیفیت کے اور بھی وجوہات ہیں۔ اس بیماری میں پانی سے ڈر شدید قسم کے درد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی مریض تھوک یا پانی کو نگلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے دوران اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پاگل کتے اور اس وائرس سے متاثرہ کوئی بھی جانور یا انسان جو ہے اس کے منہ سے رال زیادہ ٹپکتی ہے۔ یہ درد اتنا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس درد کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کے دوران یہ وائرس ہمارے عضلات کو اپاہج کر دیتا ہے۔ اس دوران جب بھی مریض پانی پیتا ہے یا تھوک نکلنا چاہتا ہے تو عضلات میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو اس کو برداشت کر سکے اور نگلنے کے عمل کو سنبھال سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس دماغ کے اس حصے کو کنٹرول کر لیتا ہے جہاں سے بات کرنے، سانس لینے اور نگلنے کی صلاحیت کنٹرول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلے اور نرخرے کے عضلات میں شدید مروڑ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، جو سانس لیتے ہوئے بھی تکلیف پیدا کرتی ہے۔ پانی پینے کے دوران یہ مروڑ شدید درد کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان منطقی اور مثبت سوچ سے بھی محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل ایک حیوان بن جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مریض چند دنوں میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں جلد از جلد ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ضروری ہے۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ ریبیز ایک خطرناک بیماری ہے اور ہم میڈیا پہ بہت دفعہ اس کے بارے میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی علاقے میں پاگل کتوں کے کاٹنے سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، جو مناسب علاج اور سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ بہت جلد ایک اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔